بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی شاہی جیل میں قید اور سزائے موت کے منتظر معروف سعودی مبلغ شیخ عواد القرنی کے بیٹے ناصر عواد القرنی کا کہنا ہے کہ غزہ کے مظلوم اور پرعزم عوام نے محاصرہ، بھوک اور حتیٰ کہ ہر اس چیز پر جو غزہ میں داخل ہوتی ہے اور سرحدی گزرگاہوں پر شدید نگرانی کے باوجود اپنا فرض ادا کیا ہے اور ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی مسجد اقصی کو آزاد کروانے اور عربوں کے وقار کو بحال کرنے کا پہلا قدم تھا، لہذا عرب عوام اور حکومتیں غزہ کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائیں۔ شیخ ناصر القرنی کا کہنا تھا کہ غزہ نہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے بلکہ ایک قوم کی عزت کا بھی دفاع کر رہا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب مزاحمتی مجاہدین انتہائی حیرت انگیز مناظر پیش کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کے وسائل کے بغیر یہ شاندار داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ بعض ممالک اب بھی غاصب صہیونی رجیم کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی تلاش میں ہیں۔ چند سال قبل سعودی شاہی رجیم کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے والے معروف سعودی مبلغ کے بیٹے نے عرب اور امت مسلمہ سے یہ سوال بھی کیا، کیا کوئی ایسی سرخ لکیر ہے کہ جس کے بعد ہم غزہ کی عملی حمایت کے لیے قدم اٹھائیں گے؟ یہ طے پا چکا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم امت کے بہترین سپوتوں کو کھو رہے ہیں، خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ انہوں نے حماس کے سربراہ سیاسی بیورو شہید یحییٰ السنوار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف ایک کمانڈر بلکہ ایک علامت بھی تھے جو اپنے اس انجام کے ساتھ ہی امر ہو گئے جو انہوں نے خود اپنے لیے رقم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یحییٰ السنوار نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ مزاحمت کی، جبکہ بہادری کے اس عظیم جذبے سے امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو ضرور متاثر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کو ان کی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے وقار میں سے جو کچھ بچا ہے اسے محفوظ رکھیں اور غزہ کا دفاع کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارا کام پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آج جو بھی مسجد اقصی سے غافل ہوگا وہ کل مسجد حرم کے بھی نظر انداز کر دے گا، کیونکہ وہ غزہ آخری محاذ ہے، اور جو بھی مسجد اقصی کو نظر انداز کرے گا وہ کسی بھی دوسرے مقدس مقام کا وفادار نہیں کہلائے گا۔ غاصب صہیونی اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف نے اعلان کیا ہے کہ جنگ جس میں ہم اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے داخل ہوئے ہیں، ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ غاصب صہیونی آرمی چیف نے زور دیتے ہوئے واضح الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بھاری اور دردناک جانی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک فوری فوجی مقصد ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کم از کم جانی نقصان کے اعتراف کی پالیسی پر گامزن غاصب صہیونی رجیم نے سرکاری اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے گزشتہ رات ہی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ اور لبنان میں اس کے 13 فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لپیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنگ غزہ کے آغاز سے لے کر اب تک کم از کم 11,000 اسرائیلی فوجی زخمی اور 890 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ شب کے اسرائیلی اعلان میں کہا گیا ہے کہ صرف غزہ کی پٹی کے خلاف زمینی حملے میں آغاز سے لے کر اب تک کل 5,150 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 764 کی حالت نازک ہے۔ دوسری طرف گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل نے ہزاروں فوجی غزہ اور جنوبی لبنان بھیجے، ہزاروں فضائی حملے کیے اور اپنی فضائی دفاعی نظام پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے تاکہ میزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکا جا سکے۔ اسرائیلی حکومت کا تخمینہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جو جنگیں اس نے شروع کر رکھی ہیں ان کی قیمت مجموعی طور پر 60 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسے میں اسرائیلی معیشت پر ان جنگوں کے اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔
اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کی سب سے طویل اور مہنگی جنگ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا خرچہ 54 ارب سے 70 ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری اور پھر جنوبی لبنان پر زمینی حملے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف میزائل حملے اس کی قیمت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاگت کا تخمینہ 93 ارب تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ جنگ 2025 میں بھی جاری رہتی ہے۔ یہ دوستو اسرائیل کی سالانہ آمدن کا چھٹا حصہ ہوگا جو مجموعی طور پر 530 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ بینک آف اسرائیل نے حکومتی بانڈز کی فروخت میں اضافہ کیا ہے تاکہ جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کے لیے قرضہ لیا جا سکے۔ صرف مارچ 2024 میں 8 ارب ڈالر کی رقم ایسے ہی حاصل کی گئی تھی۔ تاہم بینک آف اسرائیل کے اعداد و شمار سے علم ہوتا ہے کہ اب بیرون ملک رہنے والے لوگ اسرائیلی حکومت کے بانڈز خریدنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ بینک کے مطابق 9% سے بھی کم بانڈز بیرون ملک مقیم لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ تعداد ستمبر 2023 کے مقابلے میں تقریباً 5% تک کم ہے۔ اگست 2024 کے آغاز سے 3 بین الاقوامی مالیاتی کریڈٹ ایجنسیوں نے اسرائیلی حکومت کے قرضوں کی ریٹنگ میں کمی کی ہے۔ تل ابیب کے انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈاکٹر تمر کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان ایجنسیوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت قرضہ واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ ان ایجنسیوں کو حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے خسارے کے بارے میں خدشات ہیں۔ عسکری حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں کوئی معاشی حکمت عملی بھی موجود نہیں ہے۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی معیشت مضبوطی سے ترقی کر رہی تھی لیکن جنگ کے بعد سے یہ زوال پذیر ہوئی ہے۔ گزشتہ سال عالمی بینک کے مطابق اسرائیلی جی ڈی پی 1% تک کم ہوا۔ ایک سال کے دوران اسرائیل میں کئی کمپنیوں کو عملے کی کمی کی شکایات کا بھی سامنا رہا جس کی وجہ سے ان کی کاروباری صلاحیت اور پیداوار بھی متاثر ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حماس سے جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے 3,60,000 ریزرو اہلکاروں کو بلا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غزہ اور غرب اردن سے 2,20,000 فلسطینیوں پر بھی اسرائیل میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس سے خصوصی طور پر تعمیراتی شعبہ متاثر ہوا ہے جس میں 80,000 فلسطینی کام کرتے تھے۔ ان کی جگہ لینے کے لیے اب سری لنکا، انڈیا اور دوسرے ملکوں سے ہزاروں مزدوروں کو رکھا جا رہا ہے، لیکن بہت سے مزدور تو خوف کے مارے بھی اسرائیل میں داخل نہیں ہو رہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ کسی بھی جنگ سے زیادہ عرصے تک چلی ہے اور اس نے آبادی کے بڑے حصے کو متاثر کیا ہے جس سے معیشت کی بحالی کا عمل کمزور اور زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ فواد چودھری نے سوال اٹھایا ہے کہ بتائیں کیا عمر چیمہ شاہ، محمود قریشی، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو کوئی ملنے گیا؟ ان کے بقول سلمان اکرم راجہ اور رؤوف حسن پر کون سا مشکل وقت آیا ہے، وہ تو کے پی میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہاں آج میری مختلف پیشیاں تھیں تو کیا ہم تخریب کار ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ تخریب کاروں کو ووٹ کر رہے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں کہ آج کس عدالت جانا ہے۔ 49 مقدمات تھے، ایک میں بری ہوئے ہیں، اب 48 رہ گئے ہیں۔ فواد چودھری نے سلمان اکرم راجہ پر تنقید کی اور کہا کہ اس وقت جیلیں تحریک انصاف کے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ورکر گرفتار ہوں تو کوئی بات نہیں، لیڈرشپ گرفتار نہیں ہونی چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے آئیں اور پارٹی کو بچائیں۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے برطانوی حکومت سے عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت سے بات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو خط حکومت کو پیش کیا گیا ہے اس خط پر تمام جماعتوں کے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے ارکان کے دستخط موجود ہیں۔
ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کریں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل نظر بندی پر شدید تشویش کے ساتھ لکھ رہے ہیں، عمران خان کی قید کا مقصد انہیں سیاسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے سے نااہل قرار دینا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی مسلسل نظر بندی ملک میں جمہوریت کے لیے ایک سنگین خطرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ممکنہ طور پر ایک فوجی عدالت کرے گی، جو ایک تشویشناک اور مکمل طور پر غیر قانونی عمل ہوگا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ہر جگہ انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی قانون کے لیے کھڑے ہیں۔ عمران خان نے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور اپنے لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے درمیان صلح کروا دی۔ فیصل چودھری کو دوبارہ عمران خان کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور فیصل چودھری کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے رہے۔ عمران خان نے فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی بھی ہدایت کی۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کے وقت بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ عمران خان نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ فواد چودھری سے کہیں کہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں۔ فلپائن میں سمندری طوفان ٹرامی سے اموات کی تعداد 120 ہو چکی ہے، جبکہ 36 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ فلپائن میں سمندری طوفان ٹرامی سے ہونے والی ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد اب 120 ہو چکی ہے۔ طوفان کے بعد رہائشی علاقوں میں سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا اور گھروں میں پانی جمع ہونے سے شہری گھر کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے۔ فلپائن کی نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق طوفان ٹرامی کے باعث تقریباً 5 لاکھ سے زائد افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سمندری طوفان ٹرامی 24 اکتوبر کو فلپائن سے ٹکرایا تھا، جبکہ ٹرامی اس سال فلپائن میں آنے والا سب سے خطرناک طوفان تھا۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع ایک بار پھر اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا کر چھپ گئے۔ پناہ گاہوں میں جا کر روپوش ہو جانا ان کی بہادری کی داستان کھول رہا ہے، جبکہ ان کی جاری کردہ تصاویر سے ان پر طاری رعب اور وحشت اور اضطراب بخوبی نمایاں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا ہی کہنا ہے کہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی اور میزائل حملے کا خوف صہیونی حکام پر اس حد تک طاری ہو چکا ہے کہ انہوں نے فوجیوں کو طلب کرنے کا عمل بھی 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے فضائی حدود کو بھی بند کر دیا ہے۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکام کے یہ تمام اقدامات ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے نتائج ہیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے 2 صہیونی عہدیداروں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امید ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ ایک دوسرے پر حملوں اور حملوں کے تبادلے کے خاتمے پر ختم ہوگا۔ ان صہیونی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ختم ہو چکا ہے تاکہ وہ اب غزہ اور لبنان کی جنگ پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لپیڈ نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی عملہ ایک بہت ہی کمزور اور لا حاصل تھا، کیونکہ ایرانیوں کو اسرائیل کے حملے کا کوئی احساس تک نہیں ہوا اور اس ملک کی ساری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ نہ لوگوں پر کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی افراتفری دیکھی گئی جس طرح اسرائیل میں تل ابیب میں دیکھی گئی تھی۔ سردی کے موسم میں گرما گرم مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مونگ پھلی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام کہا جاتا ہے۔ اس میں 28% تک لحمیات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں فولاد، وٹامن ای، ڈی اور B6 کیلشیم پایا جاتا ہے۔
مونگ پھلی میں پائے جانے والے غیر تقسیدی اجزاء غذائیت کے اعتبار سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف جلد کی خشکی دور کرتے ہیں بلکہ ہونٹوں کو گلابی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا وٹامن ڈی ہڈیاں اور دانت مضبوط بنا کر انہیں بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن سی سرطان کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 100 گرام مونگ پھلی میں 1 کلو دودھ کے برابر لحمیات ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن کی مقدار گوشت کے مقابلے میں 1.3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں مونگ پھلی کھانے سے نہ صرف دبلے پتلے لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے بلکہ باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش ثابت ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کہتی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ مونگ پھلی کے شوقین اگر اسے کچی، بھنی ہوئی یا تلی ہوئی شکل میں کھانے کی بجائے ابال کر کھائیں تو اس سے جسم کو ایسے مفید صحت کیمیائی مادے 4 گنا مقدار تک حاصل ہوں گے جو بیماری سے مدافعت میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم مونگ پھلی کو بہت زیادہ پکانے یا گرمی پہنچانے سے اس کے مفید صحت کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے شوگر کی ایک دوا سے موٹاپا کم کرنے کی انسانی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ آزمائشیں 1961 موٹے رضاکاروں پر 70 ہفتے تک جاری رہیں۔ اگرچہ یہ تمام افراد موٹاپے کا شکار تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی شوگر کا مریض نہیں تھا۔ شوگر کی یہ دوا اوزیمپک کے نام سے فروخت کی جاتی ہے۔ جن رضاکاروں نے ہفتے میں ایک بار 2.4 ملی گرام یہ دوا بذریعہ انجیکشن لی تھی ان میں سے 2/3 کا وزن 20% تک کم ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی رضاکار کا وزن 200 پاؤنڈ تھا تو 70 ہفتے تک یہ دوا لینے اور صحت بخش معمولات زندگی برقرار رکھنے کے بعد اس کا وزن 40 پاؤنڈ کم ہو کر 160 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ یہ کامیابی اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ دوا تیار کرنے والی یورپی فارماسیوٹیکل کمپنی نے وزن کم کرنے کے لیے اسے علیحدہ سے فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی مکمل تفصیل دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔